ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ سارے لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ بلا کسی خوف و خطر ایک حق کی بات کو، ایک حقیقت کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اکثر بزدل ہوتا ہے کہ حق کی بات کو آگے نہ پہنچائے، اور جو اسے بہتر نہیں سمجھتا اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل آپ ہماری جگہ دوسرے لیکچر سنیں جو آپ کو بہتر لگتے ہیں، جو آپ کی زندگی کو بدلی کر سکتے ہیں۔ بابا جی والی سیریز چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا اسی کو پہلے ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں آج کی گولڈن بات کی طرف۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ میری سوچ بہت بے حیا ہو گئی ہے، ہر وقت گندی باتیں دماغ میں رہتی ہیں، کیا کروں؟ بابا جی نے آگے سے جواب دیا، بیٹا اپنے دوست بدلی کر لو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے ایمان پر ہوتا ہے۔ مور دین 10,000% بات ٹرو ہے کہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ لوگ جو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں جن لوگوں کے ساتھ پورا دن وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی عادتیں وہی ہوتی ہیں، بلکہ ان کے ایمان کا سٹینڈرڈ بالکل وہی ہوتا ہے جو ان کے دوستوں کے ایمان کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ ہاں، مان نہیں رہے ہوتے یا ان سے تھوڑے سے پیسے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آگے سے حجتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جیسے آپ کے دوستوں کا ایمان ہوگا ویسے ہی آپ لوگوں کا ایمان ہوگا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا عشق کیا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آیا۔ بابا جی بولے محبت میں سے پاکیزگی نکال دو تو عشق بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ جتنی بھی ہسٹری کے اندر تھے عشق کی داستانیں سنیں گے، ان میں سے کوئی بھی عبادت گزار نہیں ہوگا، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کی قربت والا نہیں ہوگا، بلکہ آج بھی جو عشق کے دعوے کرتے ہیں اور وہ اس کو پتہ نہیں حقیقی عشق کہہ دیتے ہیں، وہ کنڈے پہ بجلی چلا رہے ہوں گے، وہ دھوکے سے چیزیں بیچ رہے ہوں گے اور وہ دعویٰ عشق کا کر رہے ہوں گے، تو صحیح ہے ان کا عشق ہی ہوگا، اس لیے کہ محبت اگر ان کو ہوتی تو یقیناً وہ ایسا کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے۔ تو فرق ہے، عشق اور محبت میں فرق ہے۔ محبت بہت پاکیزہ چیز ہے، بہت پاکیزہ چیز ہے۔ محبت ماں سے ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، محبت اپنی بیوی سے ہوتی ہے۔ یہ سب پاکیزہ رشتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان رشتوں کے لیے کتنی لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے، اور حقیقت ہے معذرت، تو عشق سے اللہ محفوظ ہی رکھے تو بہتر ہے۔ بابا جی سے کسی نے سوال کیا کہ ناکامی کیا ہوتی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ اگر تمہارا کروڑوں روپیہ کسی کاروبار میں ڈوب جائے، یا پھر تم اپنے ملک میں تم اپنے کسی بھی چیز میں اول پوزیشن حاصل کرو، یا پھر یا دونوں صورتوں میں اگر تم یہ نہ جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے، اگر یہ تم نہیں جانتے تو تم ناکام ترین انسان ہو۔ دیکھیں، پیسہ کما لینا، پوزیشنیں لے لینا، دھوکے سے چیزیں بیچ دینا، دھوکے سے کسی جگہ شادی کروا لینا، جو بھی چیزیں ہیں، یہ کامیابی نہیں ہوتی۔
صحیح ہوگی. مین چیز یہ ہے کامیابی کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کاموں میں حکمت کیا ہے. تو جب تک آپ کو یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ ناکام ترین انسان ہیں، چاہے دنیا کی نظر میں آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں. آج کی گولڈن بات بھی آج کا ایک سوال ہی ہے. کسی نے میرے سے سوال کیا کیا آپ کی طرح علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی لاکھوں کتابیں پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں، لاکھوں کتابیں تو میں نے کیوں پڑھی؟ میں نے اپنے اندر کی پیاس بجھانے کے لیے لاکھوں کتابیں پڑھی، ورنہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں کم پڑھنی پڑتی ہیں، اللہ کو راضی زیادہ کرنا پڑتا ہے. یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ عراق والا واقعہ کہ وہاں کے امیر نے کہا کہ ہمیں یہاں پر کچھ کتابوں کے ذخیرے ملے ہیں جن میں علم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا علم کے لیے قرآن و حدیث کی کتابیں بہت ہیں، اس کی ایسے ناکارہ کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ تو پیاس بجھاتی ہیں، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کبھی کبھار 3 لائنیں میں نے پڑھی ہوں گی، اور وہ بھی میڈیکل کی کتابوں کی، اور الحمدللہ وہ بیماری نہ صرف سمجھ میں آ گئی بلکہ میں نے اس کے سلوشن ڈاکٹروں کو پڑھا ڈالے جنہوں نے صرف اس ٹاپک پہ میرا خیال سے تھاؤزنڈز آف پیجز پڑھے ہوئے ہوں گے. کیونکہ کیا ہوا کہ الحمدللہ اللہ کو راضی کرنا والدین نے سکھا دیا، اور انہی کے صدقے والدین کو راضی کرنا بھی آ گیا. میں اکثر و بیشتر جو جملہ کہا کرتا ہوں یار رب کو راضی کرو، رب کے فرما بردار بنو، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ پھر بھی وہ دنیاوی چیزوں میں لگے رہتے، پورا دن آپ یقین کریں 2 نوکریاں کر رہے ہوں گے پھر بھی کاروبار نہیں چم رہا ہوگا، جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہمارا کاروبار چمک جائے. اچھا آڑے ترچھے کپڑے پہن رہے ہوں گے تاکہ اٹریکشن ہو، لوگ ہماری طرف آئیں، للچائی ہوئی آوازوں میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہے، یعنی کہ دنیاوی جتنے حربے انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوئے ہوں گے وہ سارے آزما رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوگی سو کالڈ نالج کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. لیکن رب کو راضی کرنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے. حالانکہ یقین کریں سب سے آسان کام رب کو راضی کرنا ہے. رب کی جانب آپ 1 قدم بڑھائیں تو رب 10 قدم آپ کی جانب آتا ہے. تو کیا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ میں ہر کسی کو بتاتا ہوں. جو میری مینٹورنگ کے انڈر آ چکا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے رب کو سمجھنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے. اگر رب راضی تو جگ راضی، لیکن اگر آپ نے رب کو راضی نہ کیا آپ نے جتنی ٹکریں مارنی تھی مار لیں، کوئی نیٹ رزلٹ نہیں ہوگا، کوئی نہیں. آپ باہر سے یورپ سے کورسز کر کے آ جائیں، آپ نے جہاں سے میرے پاس کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ ایم ایس UK سے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے 1 ہفتے کے اس کے برابر بھی ارننگ نہیں ہو رہی ان کی. صحیح ہے. مین چیز کیا ہے، وہ رب کو راضی نہیں کر رہے. انہوں نے ایسی جگہیں کھولی ہوئی ہیں جس میں سے شراب مل رہی ہوتی ہے، برے دوستوں سے تعلقات نہیں ختم کر. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی کو بولو یار تمہارا جو دوست ہے یہ تو ڈیٹنگ کرتی ہے لڑکی اور تم اس کے ساتھ گھومتے، میں تو نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کے ساتھ مزے لے کے باتیں کرتے ہو. تم ایسی اگر کسی بھی چیزوں کو اٹینڈ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری خواہش ہے. وسائل جب ہوں گے تم کر لو گے یہ سب کچھ. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا کام رب کو راضی کرنا ہے. اور رب کو راضی کیسے ہوتا ہے؟ رب کی ساری ماننی پڑتی ہے، فرما برداری. جو اپنے کو اچھی لگے وہ والی باتیں ماننی ہوں، نہیں، پھر رب نہیں ہے، پھر آپ اپنے نفس کو خدا بنائے بیٹھے ہو. تو سب سے پہلا سٹیپ رب کو راضی کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو یہاں نوکروں کے حوالے چھوڑ کے باہر سے پیسے لاکھوں بھیج رہے ہوتے ہیں. اب آپ وہاں جا کے جتنی ٹکریں مارنی ہیں آپ مارتے رہو. آپ نے جو رب کو راضی کرنے کے لیے رب نے جو اتنے اچھے اسباب دیے تھے وہ اسباب ہی آپ پورے نہیں کر رہے. اب یہ ہے کہ 100 حج کرنے ہیں، 100 حج کرتے رہو. اب لوگوں میں جتنے پیسے بانٹنے ہیں بانٹ دو. اس لیے یہ سب نفلی عبادت ہے. یاد رکھیں عبادات میں سمجھیے کہ اپنے مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے سمجھیے گا عبادات کو کہ فرض، واجب، سنت، نفل.
پھر مستحب اور مکروہات آ جاتے ہیں. تو نفلی عبادت آپ جتنی کرنی ہے کر لیں، جتنی کرنی ہے کر لیں، وہ کبھی بھی واجب کا اور فرض کا درجہ نہیں لے سکتی. کئی گھروں کے اندر فرض قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، پورے سال آپ جتنی قربانیاں کرتے رہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے سب سے زیادہ آپ نے سمجھنا ہے. تو آج کی گولڈن بات، رب کو راضی کرنا سیکھیں. میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. آپ یقیناً آخرت میں اس بات کی گواہی دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.